اللہ جل شانہ ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو۔ اہل میں بیوی بچے تمام اہل خانہ آ جاتے ہیں، بچہ ہو بچی ہو پوتا ہو پوتی ہو، جتنے لوگوں کی ذمہ داری گھر والے گھر کے سربراہ کے اوپر ہے سب اہل خانہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ آگ سے۔ کون سی آگ؟ دنیا کی آگ نہیں، ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا ہے کہ اس جہنم کے اوپر عذاب دینے کے لیے جو فرشتے متعین ہوں گے وہ کیسے سخت گیر ہوں گے، کیسے سخت مزاج ہوں گے، کیسے طاقت والے ہوں گے، ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ کوئی سمجھدار انسان دنیا میں بھی خود آگ میں داخل نہیں ہونا چاہتا، اپنے گھر والوں کو کیا کسی چیز کو بھی جلانا نہیں چاہتا، وہ کون سا اندیشہ ہے، کون سا خطرہ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالی ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس راستے پر چلنے سے روکو جس کی آخری منزل جہنم ہے۔ بظاہر آگ نظر نہیں آ رہی ہے، جہنم کا گڈھا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو راستے بنا دیے ہیں۔ ایک راستے پر چلنے کی منزل جنت ہے اور ایک راستے پر چلنے کی منزل جہنم ہے۔ جو جنت کے راستے پر چل کر جائے گا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوگی، انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور جو دوسرے راستے پر چل کر جائے گا جس کا آخری سرا جہنم سے ملا ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر زندگی اسی پر گزر گئی اور اسی حال میں موت آ گئی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نہ جنت ہمیں نظر آ رہی ہے نہ جہنم ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن دونوں طرف جانے کا راستہ اسی دنیا کی زندگی میں قطع کرنا ہے، طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہوشیار فرما رہے ہیں کہ آنکھ کھول کے رکھو، دھیان کرو، خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اور تمہارے اہل و عیال اس راستے پر چل رہے ہوں جس کی آخری منزل جہنم ہے۔ یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، اور وہ راستہ کیسے ہوگا، وہ منزل غلط کیسے آئے گی، اس کے لیے ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنے ایمان کی حفاظت۔ اگر ایمان سلامت ہے تو ہر عمل کے اندر جان آئے گی، قبولیت آئے گی، اور اگر خدا نخواستہ ایمان چلا گیا تو زندگی بھر آدمی سجدہ کرتا رہے، اس کو نجات نصیب نہیں ہوگی۔ کسی بھی عمل کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ عام طور سے اب تک تلقین کی جاتی ہے کہ بھائی نماز ادا کرو، جھوٹ مت بولو، بے ایمانی مت کرو، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو، شراب مت پیو، یعنی مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے برے اعمال سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مصلحین امت، علماء کرام، ائمہ مساجد، واعظین انہی موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن آج براہ راست ایمان ہمارا خطرے کے اندر پڑ رہا ہے، اور مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے اور بچیاں دین اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، دین کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں
مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں مختلف سطح پر۔ ایک شک و شبہ میں ڈال دیا جائے اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے سلسلے میں، لبرلزم کا اور آزادی رائے کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور اب تو نوبت براہ راست اسلام کو چھوڑ کر ترک اسلام اور کفر کو اختیار کرنے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ علل اعلان آپ حضرات سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، باقاعدہ موبائل کے اوپر ایکس مسلم کے نام سے پروگرام چل رہے ہیں، یعنی وہ بدبخت، وہ محروم کہ جو اسلام سے کا دامن چھوڑ چکے ہیں، کفر کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں، وہ اپنا پلیٹ فارم بنا کر اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کیوں چھوڑا، ہم نے کفر کیوں اختیار کیا، اور ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں وہ ان کے دماغ کے اندر بیٹھتے ہیں۔ ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی کہ کسی عالم دین کے پاس جا کر، کسی امام صاحب کے پاس جا کر ان باتوں کا جواب حاصل کریں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں جو اس چینل کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے یا دل و دماغ کے اندر اتاری جا رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور آدمی خود اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو پورے ہندوستان میں ایک وبا اور بہت فتنہ چل رہا ہے، ہماری محترم مائیں، بہنیں، بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ ایمان کی جیسی قیمتی دولت وہ چھوڑ رہی ہے، چاہے وہ نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتی رہے کہ ہم نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا ہے، لیکن یہ کیا کم بے غیرتی ہے کہ ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والی، مسلمان ماں باپ کی بچی، مسلمان جیسا نام رکھنے والی، وہ غیر کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لے اور اس کے ساتھ اپنا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے لگے، چاہے شادی کر کے چاہے بغیر شادی کے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھونے والی چیز ہے، اور پھر سرے سے ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ یہ فتنہ ہر شہر کے اندر پھیل رہا ہے، اور اس کی جو اسباب ہیں، ابھی نماز کے پہلے کچھ ذمہ دار لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی، اس میں میرے ذہن میں جو باتیں آئیں میں نے عرض کیا۔ سب سے پہلی چیز ہے یہ کہ بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، ان کو دین نہیں سکھایا جاتا، کلمہ نہیں پڑھایا جاتا، ان کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا ماننا ضروری ہے، اللہ جل شانہ کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ جانتے ہی نہیں، کیونکہ ابتدائی سے ان کو اسکولوں میں، کانوینٹ میں، نرسری اسکولوں میں، انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کر دیا گیا، دین کی تعلیم ہی نہیں دی گئی۔ دوسرے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول نہیں ہے، بچے کو اسکول بھیج دیا، گھر میں آنے کے بعد یا تو وہ ہوم ورک کر رہا ہے یا موبائل دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو کلمہ سکھائیں، ان کو ان کے مسلمان ہونے کا مطلب بتائیں، ان کو مسلمانوں جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کے بستے کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر ابتدائی درجے میں کچھ دینی مضامین ہیں بھی تو آگے جا کر وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے ہمارے بچوں بچیوں کی کہ جو اردو پڑھنا نہیں جانتے، جس میں ہمارے دینی تعلیمات کا، تاریخ کا، دینیات کا پورا ذخیرہ موجود ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہے ان کی جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، تلاوت کرنا نہیں جانتے۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا اس کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے بعد تعلیم کا ابتدائی مرحلہ مکمل ہونے کے بعد جب کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے،
بچے بچیاں ایک ساتھ رہتے ہیں، آگ اور پیٹرول ایک ساتھ رہتا ہے، اور پھر اس کے اندر غیر مسلم نوجوان بھی ہوتے ہیں، اور ان کی تنظیموں کی طرف سے پلاننگ کے تحت بڑے پیمانے پر اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بچیوں کو اپنے دام تزویر میں گرفتار کر کے محبت کے جال میں پھنسا کر ان کی آبرو لوٹو، ان کے ایمان کو لوٹو، اور ان کو ان کے گھر سے بے گھر کرو، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور آزادی کے نام پر، کہ آزادی رائے اور آزادی فکر کے نام پر کوئی کسی کو ٹوک بھی نہیں سکتا۔ میں اس وقت اپنی ان بہنوں بچیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے ماحول میں جس تعلیم گاہ کے اندر یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یا ان کے تعلق والی بچیاں کسی آفس میں کام کر رہی، کسی دکان پہ کام کر رہی ہیں، کسی کے گھر میں خدمت کر رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی نگاہ اور کان دونوں کھلا رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی غلط روی آ رہی ہے، بھٹک رہی ہیں، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اپنا تعلق، اپنا میل جول کسی غیر سے ہرگز نہ رکھیں، اس لیے کہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ یہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو مرنے کے بعد جس زندگی پر ہمارا ایمان ہے، یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، حقیقی زندگی آنے والی جو ابد الآباد کی زندگی ہے، وہاں کی اگر ناکامی ہاتھ لگ گئی تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی، ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ایک آیت کا ترجمہ اور سن لیجئے، جس میں آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگوں بتاؤ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، اس وقت تم وہاں موجود تھے؟ یقیناً ہم موجود نہیں تھے، لیکن یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کس بات کی؟ اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں بتاؤ کہ تم میرے انتقال کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ خیال فرمائیے، یعقوب علیہ السلام جو نبی ابن نبی، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، خود نبی، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کی اولاد حضرت یوسف نبی، اپنے اولاد کو جن میں نبی بھی ہیں، جو نبی کی اولاد ہیں اور جو نبی کے پوتے ہیں، ان کو بیٹھا کر یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، انتقال کا وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، یہ فکر نہیں کہ میرے بعد کھاؤ گے کیا، میرے بعد پہنو گے کیا، تمہارا کاروبار کیا ہوگا، تمہاری رہائش کیسے ہوگی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ دے گا، اس کو آدمی گزار لے گا۔ اصل فکر کرنے کی چیز یہ ہے کہ میرے بعد میرے اولاد کے دین کا کیا ہوگا۔ پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انبیاء کی اولاد ہیں، کہتے نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان آپ اطمینان رکھیں، ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت کرتے رہے ہیں، جو آپ کا معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے، آپ کا ہے، حضرت اسحاق کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، یعنی وہی ایک خدا، اس کی عبادت کریں گے، ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے صرف واقعے کی یاد دہانی نہیں کرائی ہے، ہمیں متنبہ فرمایا ہے کہ تمہیں فکر رکھنی چاہیے کہ ہم تو جیسے تیسے زندگی گزار کے جا رہے ہیں، ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا۔ ہمیں فکر یقیناً رہتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے لیے الگ الگ ذریعہ معاش قائم کر دیں، ہر ایک کو ایک دکان دے دیں، ہر ایک کو ایک کارخانہ دے دیں، سب کے لیے الگ الگ مکان بنوا دیں، سب کی شادی کر دیں، سب کو اپنے پیر پر کھڑا کر دیں، اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ اب بہت مطمئن ہے، سب بچے اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے، سب کاروبار سے لگ گئے۔ کیا اس کی فکر ہم کو اس کی بھی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے دین پر قائم رہیں گے، ان کا ایمان محفوظ رہے گا؟ آج جو معصوم بچے ہمارے پاس ہیں، ہمارے لڑکے ہیں، ہمارے پوتے ہیں، ہماری پوتیاں ہیں، ہمارے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں،
ان کی تعلیم کے اوپر ہماری توجہ ہے، لیکن یہی کہ یہ جدید تعلیم حاصل کریں، مگر ان کے ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اس لیے اس عام مجمع کے اندر میں سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ان دو آیتوں کے اندر ہمیں جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ اپنے اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یہ جو ذمہ داری دی ہے کہ دنیا سے جاتے وقت تمہاری فکر کیا ہونی چاہیے، اول تو انتظام کر کے جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، پوری زندگی انہوں نے دین کی تعلیم دی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اس کے بعد مرتے وقت یہ سوال کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے بچوں کی تربیت کریں، تعلیم دیں۔ ایک اور بات، بچیوں کے اندر جو یہ خرابی آ رہی ہے، اس کے اسباب میں جہاں دین اور ایمان سے دوری اور عدم واقفیت اس کا ایک ذریعہ ہے، ایک بات اور ہے جو میں نے ابھی نماز کے پہلے عرض کی تھی کہ بچیاں جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو جلد از جلد ان کا نکاح کر دینا چاہیے، اور نکاح سے پہلے رشتہ طے کر دینا چاہیے، رشتے کے بندھن میں ان کو باندھ دینا چاہیے، وہ آزاد نہ رہیں کہ تمہارا رشتہ فلاں کے ساتھ طے کر دیا گیا، انگیجمنٹ ہو جانا چاہیے، کم سے کم اس سے دل و دماغ کے اعتبار سے ایک تحفظ پیدا ہو جاتا ہے، گندے خیالات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ لڑکے کو اور لڑکی کو دونوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی امانت ہیں، کسی دوسرے اجنبی کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی، کوئی غلط خیال نہیں آتا۔ اس لیے جب عمر ہو جائے تو فوراً جلد سے جلد ان کا رشتہ کر دیں، اور اس کے بعد سادگی کے ساتھ نکاح کر دیں۔ یہ نکاح کے جو لوازمات ہیں لمبے چوڑے، لمبی دعوت ہوگی اور جہیز دیا جائے گا، جس کے انتظام میں بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد نفس بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، ماحول بھی غلطیوں کی دعوت دے رہا ہے، وہ اپنے کو سنبھال نہیں پاتی۔ وہ تنہا وہی قصوروار نہیں ہے، ان کے سرپرست بھی قصوروار ہیں، جو عمر ہو جانے کے باوجود ان کے نکاح کی فکر نہیں کرتے، ان کا ہاتھ پیلا نہیں کرتے، ان کا گھر آباد نہیں کرتے، پھر ان کے جو جذبات ہیں غلط راہ کے اوپر بہہ پڑتے ہیں، اور پھر ان کو روکنے کی کوشش کی جائے تو نہیں روکا جا سکتا۔ اس طرح کے ویڈیوز آ رہے ہیں۔ ابھی کل میں سن رہا تھا موبائل کے اوپر ایک کسی کا بیان، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ ایک گھر کے اندر 3 بچیاں، ایک بچی غیر کے ساتھ چلی گئی، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، والد اپاہج تھے، بچیوں کی عمر ہو گئی، لیکن کوئی ان سے نکاح کرنے والے کے لیے تیار نہیں تھا، جہیز کا مطالبہ تھا۔ آخر بچی نے خود جا کر اپنے کسی غیر مسلم دوست سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے انکار کیا تو اس نے اصرار کیا، اور پھر اس شرط پر دونوں کا نکاح ہو گیا کہ اپنے اپنے مذہب کے اوپر قائم رہیں گے۔ بنیاد دیکھیں، نکاح کے لیے جو مطالبے ہوئے اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں تھی، کیونکہ غریب تھے، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، والد اپاہج تھے۔ تو بچیوں کے نکاح کے لیے جو ہمارے یہاں مطالبے ہوتے ہیں اور جہیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے، لمبی چوڑی دعوتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ بھی ان کے اسباب کے اندر ہیں۔ سنت طریقے پر سادگی کے ساتھ جلد از جلد نکاح کر دیں، مناسب رشتہ تلاش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 چیزوں میں دیر مت کرنا، تاخیر مت کرنا، الصلاۃ اذا آنت والجنازۃ اذا حضرت والایب اذا وجدت لها کفوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی 3 چیزوں میں دیر ہرگز مت کرنا، نماز کا جب وقت آ جائے، وقت مستحب، نماز ادا کرو، لیٹ مت کرو، ٹالو مت، جنازہ تیار ہو جائے فوراً جنازے کی نماز ادا کرو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جلد از جلد جنازے کی نماز ادا کرنی چاہیے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ فقہا نے اس کی تبصرہ یہاں تک ہے کہ اگر جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی نماز کا انتظار مت کرو، تیاری ہو گئی نماز کے پہلے ہی دفن کر دو۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو فرض ادا کر کے فوراً جنازہ پڑھ لو، سنت بعد میں ادا کرنا، جلدی کرو۔ اور تیسری بات کیا فرمائی، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا، لڑکی کے لیے اگر مناسب رشتہ مل جائے فوراً نکاح کرو، تاخیر مت کرو۔
اس میں بھی دیر کرنا یہ سبب بنتا ہے۔ گھر والوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر بچی اسکول میں پڑھ رہی ہے، کالج میں پڑھ رہی ہے، تو اس کو اسکول تک پہنچانے کا، وہاں سے لانے کا نظم کریں، ان کو آزاد نہ چھوڑیں۔ یہ ملٹی میڈیا موبائل جو بچیوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، یہ بھی ان کے غلط راستے پر جانے کا اور غلط تعلقات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ قصوروار سرپرست بھی ہیں، ان پر نظر نہیں رکھتے کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کہاں سے چیٹنگ ہو رہی ہے اور میسج کی آمد و رفت ہو رہی ہے، کس سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہوم ورک کے نام پر، آن لائن کام کرانے کے نام پر ہر ایک کو بڑا موبائل تھما دیا جاتا ہے اور پھر اس کی نگرانی نہیں کی جاتی۔ غلط اسباب بہت سے ہیں، ہر ایک کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ سرپرست ذمہ دار ہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اس فتنے کو، اس سیلاب کو روکنے کے لیے ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر فکر کرنا ہے۔ اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کے اور آنے والے چھوٹے نسلوں کی فکر کریں، چھوٹے بچوں کی فکر کریں، اور جو موجود بچے ہیں ان کے بھی دین ایمان کی فکر کریں، اور صرف اپنے ہی نہیں، معاشرے کے اندر ایک ملت ہونے کی حیثیت سے جو اجتماعی محنتیں ہوں، علماء کرام اور سماج کے ذمہ دار حضرات جو کوششیں کریں، اس کے اندر جو کچھ تعاون ہو سکتا اس کے اندر حصہ لیں۔ میں اپنی بہنوں بچیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے ماحول کے اندر نظر رکھیں، دینی کتابیں پڑھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، اور گھروں میں دینی کتاب کی تعلیم کا ماحول بنائیں۔ اپنے ساتھیوں میں اسکول کالج کے اندر جن بچیوں کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کی لائن صحیح نہیں ہے، ان کو خود محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر کامیابی نہ ملے تو اپنے رشتہ داروں میں جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوں ان کے توسط سے ان تک بات پہنچائیں، ان کے گھر تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔